السلام علیکم۔ بی بی زبیدہ ایک عورت تھی جس نے مکہ سے لے کر کے مدینہ تک زمزم کی نہر کھودوائی، مدینہ والوں کو، حاجیوں کو، نمازیوں کو پانی پلانے کے لیے۔ لیکن اس عورت کا یہ اتنا بڑا عمل اس کے جنت میں نہیں لیکن جہنم میں جانے کا سبب بن گیا۔ آج کل کے اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے کروڑوں روپے خرچ کر کے مکہ سے لے کر کے مدینہ تک نہر کھودوائی، اس میں پانی زمزم مدینہ والوں کو پہنچایا۔ جب فوت ہو گئی تو کسی کو خواب میں آئی، اسی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا نیکی کا عمل کیا ہے، مکہ سے لے کر کے مدینہ تک آپ نے زمزم کی نہر کھدوائی ہے، آپ کو تو بہت بڑی جنت ملی ہوگی، بہت بڑا جنت میں اعلیٰ مقام ملا ہوگا، بتاؤ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس اللہ کی بندی نے عرض کیا کہ اتنی بڑی نہر کھدوانے کی وجہ سے مجھے جنت نہیں ملی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تو نے اتنا بڑا عمل کیا ہے یہ تو نے دکھاوا کیا، یہ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، اور دنیا میں ہی لوگوں نے تمہیں واہ واہ بول دیا کہ زبیدہ نے اتنا بڑا نیکی کا عمل کیا ہے، اتنی بڑی نہر کھدوائی ہے، اور وہ واہ واہ تجھے دنیا میں مل گئی، اس نہر کھدوانے کا کوئی بھی ثواب تمہیں یہاں پر نہیں ہے۔ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے وہ تمہارا جو عمل تھا الٹا وبال بن کر کے تمہارے گلے میں پڑا ہے، جاؤ جہنم میں۔ اس نے عرض کی کہ مولا کریم رحم فرمائیں، کرم فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک چھوٹے عمل کی وجہ سے میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ وہ اللہ کی بندی خواب میں نظر آنے والی کو بتاتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ صحیح میرا نیکی کا عمل ہے کون سا؟ تو اس کو بتایا گیا کہ تمہارے گھر میں فلاں دن میں شادی تھی، تمہارے گھر میں شور تھا، لوگ تھے، گانے بجانے چل رہے تھے، لیکن تو نے ایک اپنی نوکرانی کو بولا کہ میرے لیے پانی لاؤ، میں نے پانی پینا ہے۔ جب وہ نوکرانی تمہارے لیے پانی لے کر کے آئی تو دوسری طرف سے آذان کی آواز آئی، تو نے وہ پانی اپنے یوں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور تو نے وہ پانی وہیں پر ہی روک دیا، پانی نہیں پیا، بلکہ آذان کے ادب اور احترام میں تو رک گئی۔ تمہارے گھر میں جو شور وغیرہ تھا شادی کی وجہ سے تم نے سب کو خاموش کیا، ادب اور احترام کے ساتھ تم نے آذان سنی، آذان والے کو آذان کے ساتھ تم نے آذان کا جواب دیا، آذان ختم ہوئی تو نے بعد میں پانی پیا، تو یہ تمہارا عمل مجھے یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت مقبول اور منظور ہوا۔ میں تمہارے اس چھوٹے عمل کی وجہ سے تمہیں جنت دے دیتا ہوں، لیکن جو تم نے اتنی بڑی نہر کھودوائی اس کے حق میں میرے پاس کوئی بھی تمہارے لیے اجر نہیں ہے، وہ تمہیں واہ واہ اور سب کچھ دنیا میں مل گیا۔ تو غور کریں کہ چھوٹا سا نیکی کا عمل بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے کوئی بھی بڑے سے بڑا نیکی کا عمل کیا ہے اور اس میں ہم نے ذرہ برابر بھی دکھاوا کیا ہے تو اس نیکی کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا وہ نیکی کا عمل ہمارے گلے کا پھندا بن سکتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی نیکی کا عمل کریں اس میں کبھی ریا نہ کریں، جو بھی عمل کریں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور کسی بھی نیکی کے عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر بخشش فرمائے تو چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی معاف فرما دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر پکڑ کریں تو بڑے سے بڑے نیکی کے عمل پر بھی ہمیں پکڑیں گے اور سزا دیں گے۔ کسی بھی نیکی کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھیں، اور کوئی بھی گناہ کرتے وقت بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ چلو یہ کام کر دیتا ہوں، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے۔ چھوٹا سا گناہ بھی آپ کے اور ہمارے جہنم میں جانے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔